اچھا جی, آج کے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں, میری بہت اچھی دوست اینڈ آلسو سوشل ایکٹیوسٹ, اگین کین آئی آن دا سوشل ڈیولپمنٹس اینڈ دا سوشل بیہیویئرز. ہمارے ساتھ موجود ہے زوبیہ موتی والا. تھینک یو زوبیہ فار بینگ ہیئر. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر تماظر کریم, ماہر نفسیات ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, ڈاکٹر عارف صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, یہ بات میں تماظر آپ کے پاس آنا چاہوں گی, اسٹیریوٹائپس, نفسیات کی روح سے اسٹیریوٹائپس کیوں اور کیسے بنتے ہیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر عارف کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ کو بدل لیں, کیا یہ سوچ کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے؟ سو ہماری کوگنیٹیو نیڈ ہے کہ ہم کمپلیکس آئیڈیاز کو سمپل آئیڈیاز میں بریک کریں. اوکے. اس کی وجہ سے اسٹیریوٹائپس جنم لیتے ہیں, اور یوزلی اسٹیریوٹائپس ارلی چائلڈہڈ میں لرنڈ بیہیویئر کی طرح نمایاں ہوتے ہیں. جو آپ کی ٹیچرز, پیئرز اور آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھاتے ہیں وہ آپ یوزلی لرن کر لیتے ہیں. ہمارا کام ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کریں. ہاؤ؟ بائی لرننگ مور تھنگس, بائی گیٹنگ ایکسپوجر. اور یس اٹ از ایزیئر کہ آپ جو ہے وہ یو اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ اٹ, یو اسٹارٹ ٹریولنگ, آپ ایکسپوجر لیں, آپ دوسرے کلچرس کے بارے میں جانیں. اور دیر از آلسو ون تھنگ کالڈ ایتھنوسینٹرزم. ایتھنوسینٹرزم سائیکالوجی میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھنا دین ادر کلچرز, اور وہ ہمارے اندر بہت موجود ہے. آلموسٹ بارڈرنگ آن زینوفوبیا, کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھنا, ایک ہوتا ہے دوسروں سے نفرت کرنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا. دیٹ زینوفوبیا, کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا انفلوئنس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ہر بچے کو, ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کالج لائف, تمہاری اسکول لائف کیئر فری ہے. آپ کسی بھی بچے کو پوچھ لیں, اتنا پریشر ہے, آپ کے یہاں ٹین ایج ڈپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آل دا کڈز ہیو ٹو بی A+ اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ جی جو کالج میں ہیں ان کے گھر میں ہر وقت چرچا یہی رہتی ہے کہ ان کے سیمسٹر کی فیس کہاں سے آئے گی, بیٹا پیڑ پہ پیسے نہیں اگتے. اس کو ہر وقت یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اتنی مہنگی ہم پڑھائی کرا رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کر کرا رہے ہیں, تمہارے بہن بھائی دیکھو, فلانا دیکھو. ڈو یو ریئلی کال دیٹ ٹو بی کیئر فری لائف؟ اور آپ اس کو مزید ڈرا رہے ہیں کہ ابھی آنے والا جو وقت ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ازدہا ہوگا. مور اوور شادی کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ شروع میں اگر آپ کسی کپل کو دیکھیں محبت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, تو کہا جاتا ہے یہ شروع کے چونچلے, ابھی دیکھیے گا آگے جا کے ہوتا کیا ہے, تم ہی لوگ ایک دوسرے کو لڑو گے, دستوں گریباں ہوگے. سو اٹس اے ویری اسٹرینج مائنڈ سیٹ ٹو ہیو. بٹ تماظر, وٹ ڈو یو تھنک, از اٹ اگین us breaking down complex things into simplified things, یا کیسے ریڈ کرتی ہیں آپ اس کو؟ اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ فالس پرسیپشن ہے کہ بہت کیئر فری لائف ہوتی ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کے لیے ہوتی ہو, لیکن ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے. میں پرسنلی کتنے بچوں کو جانتی ہوں جو اپنے اینڈس خود میٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیوشن خود پڑھتے ہیں, ان کے لیے تو جو ہے وہ ایزی نہیں ہے لائف. سیم گوز فار میرج. سو دیز آر کمپلیکس آئیڈیاز جنہیں ہم نے سمپلر کر کے بریک ڈاؤن کر دیا ہے, اور اسے ہم ہر کسی پہ اپلائی کرتے ہیں. سو میری بلکہ یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ان آئیڈیاز کو بائی مت کریں, گو آؤٹ اینڈ سی فار یور سیلف. تماظر, ایک اور ایریا میں جہاں پہ ہمیں اسٹیریوٹائپ نظر آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا شادی شدہ جوڑا اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت اسپینڈ کر رہا ہے اور بیوی خیال کر رہی ہے, جو بھی ہمارے معاشرتی حوالوں سے محبت کو دکھانے کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اچھا پکا لے گی, آپ کا خیال رکھ رہی ہے, پوچھ رہی ہے, تو اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے, اس کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے کہ یہ میاں کو قابو کرنے کے سارے ہتھ کنڈے ہیں. کیا کہیں گی اس اسٹیریوٹائپ کے اوپر آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کی انسیکیورٹی سے اسٹیم ہو رہا ہے یہ. پیپل آر انسیکیور کہ ان کا بیٹا ان سے چھن جائے گا, اور ایک بہت ہی معمولی سی انسیکیورٹی ہے یہ کہ ہمارا بڑھاپے میں کون خیال رکھے گا, اور وہاں سے یہ چیز اسٹیم ہو رہی ہے. ہم لونلی ہو جائیں گے, ہم ایمٹی نیسٹرز ہو جائیں گے, تو ہمیں کون لک آفٹر کرے گا. تو وہاں اس انسیکیورٹی سے سب چیزیں اسٹیم ہوتی ہیں, جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہتھیا لے گی. سو all the time parents are trying to retain their son just like a company. It's another way of being territorial. مثال کے طور پہ کسی کا اگر کوئی پیدائشی نشان ہے, کوئی پیدائشی مارک ہے, مثال کے طور پہ کوئی ایک بڑا سا مول ہے یا کوئی چیز ہے, ہم اس پہ بیس بھی لوگوں کو اسٹیریوٹائپ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نشانی ہے کہ فلانا شخص بہت خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے. یعنی ہم تمام طرح کے اندازے لگانے کے اوپر ماہر ہو چکے ہیں ایک طرح سے. وائی ڈو وی کم اپ وتھ تھنگس لائک دیٹ؟ اور یہ ہماری کون سی حص کو, اگر میں نفسیات کی روح سے دیکھوں تو یہ ہمیں کس قسم کی سیفٹی پرووائڈ کری ہے تماظر کے بھی ٹرائی ٹو, ہم اندازے لگاتے ہیں کہ جی اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو فلانی چیز ہوگی, کسی کی بالوں کی ساخت اگر ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. یہ کوئی سائنس ہے, یہ اندازے ہیں, اسٹیریوٹائپنگ ہے, کیا کہیں گی آپ اس کو؟ سو ہیومن بینگز آر کیوریس,
اینڈ وی وانٹ ٹو لرن مور تھنگز اینڈ وی وانٹ ٹو نو. ہمیں نا کلیئرٹی چاہیے, ہمیں فیئر آف ان نون ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو لوگوں کو اینالائز کرنے کے لیے اس قسم کے بیکار قسم کے اندازے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں, یا اپنا فیوچر جاننے کے لیے کہ اگر آپ کو مول اس جگہ پہ تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ بڑے ٹریول کریں گے. سو فیئر آف ان نون کو جو ہے نا ایک طرح سے سہلانے کے لیے یہ اندازے موجود ہیں. ٹھیک ہے تمازر, آپ کے پاس لانا چاہوں گی یہ سوال کہ اگر آپ کا سامنا کسی پرسن ان این اتھارٹیٹیو پوزیشن ہو, کوئی اتھارٹی پوزیشن پہ شخص بیٹھا ہو, چاہے وہ آپ کا باس ہے یا یو میرڈ ٹو سمبڈی جو کہ بہت اسٹیریوٹیپیکل طریقے سے دنیا کو دیکھتا ہے, یا آپ کے ان لاز ہیں, آپ کی ساس ہیں, ان کا ایک خاص رویہ ہے, ایسے لوگوں سے بحث مباحثے میں پڑھا جائے, کنفرنٹ کیا جائے ان کے ان خیالات اور ان اسٹیریوٹائپنگ کو, یا آپ کو جو نا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ اکثر گھروں میں دیکھیں لوگ اگر بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی نے بڑی اچھی نیت سے بھی کسی کا رشتہ سجیسٹ کیا, تو لوگ مختلف بہانے بناتے ہیں کہ جی وہ تو فلانے علاقے میں رہتے ہیں, یا اس کی پہلے بات ہو کے ختم ہوئی ہے, یا فلانا شخص ڈیورسڈ ہے. سو وی ہیو آل دیز نوشنز. ان نوشنز کو کنفرنٹ کرنا چاہیے یا لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا, انٹرسٹنگلی میری کل بھی اپنے پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی, اینڈ آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن دی سچویشن. اگر سچویشن کے اندر آپ کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ بالکل کنفرنٹ کریں, اینڈ یو نو فائٹ فار یور رائٹ اینڈ اسٹینڈ اپ فار واٹ یو بلیو ان. اگر فار ایگزامپل آپ خاتون ہیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کام نہیں کر سکتے, تو اسٹینڈ اپ فار یور رائٹ. اور اس قسم کے نوشنز اگر آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی لائف کو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں, تو آپ ضرور اسٹینڈ لیں. لیکن یہ کہ کبھی کبھی ان پرسیپشنس کو جانے بھی دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کا پرسیپشن ہے, اینڈ اٹس اوکے, دے کین ہیو اٹ دیئر اون وے اینڈ آئی ہیو مائی اون پرسیپشن اینڈ دیٹ از اوکے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آن دا سچویشن کہ اگر جو ہے وہ کسی کی زندگی پہ افیکٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹیک اے اسٹینڈ. بہت شکریہ میرے پینل کا, زوبیہ, تمازر اور عارف صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. انشاءاللہ آپ سب سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.